السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 203 آپ نے کل سنی، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو سننے کا حکم دیا ہے۔ کفار کو دیکھا گیا کہ کفار جب قرآن کی آواز سنتے یا قرآن کی جب تلاوت ان کے سامنے ہوتی یا قرآن کو جب وہ سنتے تو شور مچایا کرتے تھے، قرآن کو نہ تو خود سنتے تھے اور نہ دوسروں کو سننے دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو سورہ حمیم السجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہتے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو، یہ بتایا گیا۔ تو بہرحال اس آیت میں قرآن سننے کا حکم ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے اور امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ امام کی سورہ فاتحہ کو سنیں، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ بات تو صحیح ہے ان کی، اگر ان کی بات صحیح مان لیں تو پھر حدیث رسول کا کیا ہوگا؟ اور حدیث رسول کو ماننا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں جو حکم موجود ہے یہ آیت مکی دور کی ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ اس میں قرآن سننے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو اللہ کے نبی کا حکم ماننے کا بھی حکم اللہ نے دیا، اور اس قرآن میں کہ قرآن جب پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو، یہ حکم بھی اللہ نے دیا۔ دونوں حکموں کو کیسے مانیں؟ دونوں حکموں کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے حکموں کو پر عمل کیا جائے، اللہ کے حکم کو بھی مانا جائے، رسول کے حکم کو بھی مانا جائے۔ اللہ کے حکم میں موجود ہے قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو، اور قرآن کو سمجھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر پیش کی، آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ اب آج کے علماء زیادہ سمجھ رہے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو زیادہ سمجھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو۔ کہ آج کے علماء کو ہی معلوم ہے، پہلے علماء کو نہیں معلوم تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں یہ حکم موجود ہے، کیا رسول کو نہیں معلوم تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، مقتدی کو حکم ہے کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ مقتدی نے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اللہ کی بات مان لیں تو قرآن کا یہ حکم موجود ہے، تو قرآن جب پڑھا جائے خاموش رہنا ہے۔ تو دونوں کو کیسے مانیں؟ اور ان علماء کا کیا کریں جو منع کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو؟ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا حکم اور حدیث رسول کا حکم، یعنی اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ایسے مانا جائے گا کہ جب
سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس حکم کے آدھار پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ولضالین آمین ہو جائے، اس کے بعد امام قرات کرے گا تو اللہ رب العالمین کا حکم موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو، تو خاموشی کے ساتھ سن لو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور جو بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا، دلیل لی ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، ان کا یہ طریقہ غلط ہے، ان کا یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ یہ حکم تو اگر ہم اس حکم کو مانیں خاص نماز کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو عام حکم ہے، یہ حکم موجود ہے قرآن کریم کا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سننا۔ اب ایک نارمل قرآن کا درس ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے تو وہاں بھی تو یہ حکم ہے۔ گھر میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سب شور مچا رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ سنو۔ جیسے اذان ہوتی ہے، اذان ہم خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، ہم بات چیت نہیں کرتے، بند ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ اب آدمی جو ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور شور مچا رہے ہیں، ایک طرف ٹی وی چل رہی ہے، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف جو ہے عورتیں بیٹھ کے غیبتیں کر رہی ہیں، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، طریقہ غلط ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں غور و فکر کرو، سوچو سمجھو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے قرآن کی آیت۔ تو علماء نے اپنے اپنے مسلک کے آدھار پہ اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، اور اپنے مسلک کے آدھار پہ مسئلے بتاتے ہیں، اور ایسا عالم جو ان کے مسلک کے خلاف بات کر لے اور قرآن و حدیث کی تائید میں اپنی بات رکھ دے، وہ ان کی نظر میں غلط ہے۔ تو یہ جو دکانیں الگ الگ لگا رکھی ہیں تفرقے بازی کی، ان کو بند کریں اور قرآن اور سنت کو اپنائیں۔ قرآن میں حکم موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو سب سے زیادہ سمجھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب سورہ فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے آدھار پر کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ آیت نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو منع کرتی ہے، کہیں بھی نہیں فرمایا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، لہٰذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔